میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک حکم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ یہ آیات پڑھ کر سنائیے، ان کو ڈرائیے۔ انسان کی فطرت میں ہے یہ خوف، انسان خوف کی وجہ سے بہت سے کاموں سے رک جاتا ہے۔ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے۔ حدیث شریف میں جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے۔ اللہ کی رحمت کا امیدوار ہو اور اپنے گناہوں کی وجہ سے خوف ہو کہ کہیں میرے کسی گناہ کی وجہ سے میری پکڑ نہ ہو جائے۔ اور جو شخص صرف امید کے بل بوتے پر گناہوں پر جری ہو جاتا ہے، یہ انسان بے وقوف ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شانہ مجبور نہیں ہے۔ وہ بے شک 70 ماؤں سے زیادہ بندے سے محبت کرتا ہے، یہ مشہور ہے نا بات، لیکن ماں مجبور ہوتی ہے، اس محبت سے مجبور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے، وہ ایک بلی کو باندھنے کی وجہ سے عذاب دے سکتا ہے، ساری زندگی کی نیکیاں کو اٹھا کر پھینک دے اور ایک کسی جرم کی وجہ سے جہنم میں پھینک دے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور سارے گناہوں کو اٹھا کر پھینک دے اور ایک نیکی کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، وہ بے نیاز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے امید اور خوف کے حوالے سے، وہ فرماتے تھے کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بات کا اعلان کر دے کہ ایک شخص کے علاوہ سب کو جہنم میں پھینک دو، تو میں اللہ کی رحمت سے یہ امید کرتا ہوں کہ وہ ایک شخص میں ہوں گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ شانہ یہ فرما دے قیامت کے دن کہ ایک شخص کے علاوہ سب کو جنت میں داخل کر دو، ایک شخص کو جہنم میں پھینکا جائے گا، تو مجھے اپنے اعمال سے یہ ڈر ہے، خوف ہے کہ کہیں وہ ایک شخص میں ہی نہ ہوں۔ اس کو کہتے ہیں ایمان اور خوف کے درمیان ہونا۔ ایمان اور خوف کے درمیان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے، وہ نذیر ہیں، وہ بشیر بھی ہیں، وہ نذیر بھی ہیں، ڈراتے ہیں مجرموں کو۔ یہ قرآن ڈراتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلام پڑھ کر سناتے ہیں، مجرموں کو ڈراتا ہے۔ لتنذر بہ، اس کے ذریعے سے ان کو ڈرائیں، وذکریٰ للمؤمنین، اور مومنین کو نصیحت کریں۔ یہ حکم دیا اللہ کے نبی کو اللہ نے، اور آگے ہمیں حکم دیا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ کیا فرمایا؟ اتبعوا ما انزل الیکم، جو تم پر نازل ہوا، یعنی یہ قرآن، اس کی پیروی کرو۔ تمہارے رب کی طرف سے جو یہ کلام تم پر نازل ہوا، یہ امت محمدیہ، ہم امت محمدیہ ہے نا، ہم اس قرآن کے وارث ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے اوپر نازل ہوا، اتبعوا ما انزل الیکم۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مخاطب ہے۔ اے امت محمدیہ، تم پر یہ قرآن عظیم الشان نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اللہ کو چھوڑ کر، اس رب کو، اس کریم رب کو چھوڑ کر تم غیر کی پیروی کیوں کرتے ہو؟ تم غیر کی اتباع کیوں کرتے ہو؟ غیر کو دوست کیوں بناتے ہو؟ اپنا اولیاء کیوں بناتے ہو؟ نہ بناؤ، اللہ منع فرما رہے ہیں۔ اس قرآن کی پیروی کرو۔ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی کی پیروی کرو۔ اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کسی نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کچھ فرمائیے۔ فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہ جی پڑھا ہے۔ تو قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہی تو ہیں۔ تو اس قرآن کی اتباع کا کیا مطلب؟ صاحب قرآن کی اتباع کرو۔